منع کیا گیا ہے، حق کو باطل سے ملانے سے، اور نمبر 2 حق کو چھپانے سے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ کیا چیز چھپایا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی کتابوں کے اندر جہاں پر نعت مصطفیٰ کی تھی وہ اس کو چھپایا کرتے تھے، یہاں پر شان مصطفیٰ ہوتی تھی وہ اس کو چھپا دیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے قرآن شریف میں نبی کریم کے کون کون سے اوصاف ہیں جن کو وہ چھپا لیا کرتے تھے یا پھر ان کو باطل کے ساتھ ملا لیا کرتے تھے، ملا دیتے تھے، غلط ملت کر دیتے تھے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی بارگاہ میں ایک یہودی آتا ہے، قرض کا مطالبہ کرتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اخلاق کریمہ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ یہودی حضور نبی کریم کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تورات میں آپ کے لیے اوصاف کریمہ پڑھے ہیں کہ نبی آخر الزمان کا نام مبارک محمد بن عبداللہ ہوگا، ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، اور ان کی ہجرت مدینہ طیبہ کو ہوگی، اور ان کی بادشاہت شام میں ہوگی، بادشاہت شام میں ہوگی۔ اب یہ جو بات ہے ان کی بادشاہت جو ہے یہ شام میں ہوگی، ملکہ بالشام، یعنی حضور نبی کریم کی یہ شان بیان کی گئی پچھلی کتابوں کے اندر کہ آپ کی بادشاہت جو ہے یہ شام میں ہوگی۔ حالانکہ باقی چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، لیکن بظاہر یہ بات جو ہے یہ حضور کے دور میں نہیں، خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں گئی، بلکہ 30 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جا کے شام کے اندر جو ہے اس کو دارالخلافہ بنایا گیا۔ تو دیکھیں یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دارالخلافہ بنایا۔ امیر معاویہ کی بادشاہت کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت یعنی حکمرانی فرمایا گیا ہے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہی جو وہ بہت بلند رتبے والے اور بڑی شانوں والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ بھی وہیں پر تھے، اور آپ کی پیاری بہن ام حبیبہ آپ کے سر میں کمی کر رہی تھی۔ بہن بھائی کا یہ پیار بڑا انداز دے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اے ام حبیبہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے۔ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ۔ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہمارے آقا نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس وقت امیر معاویہ حاضر ہوئے، دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔
پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تیسرے دن پھر ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تیسرے دن بھی امیر معاویہ ہی حاضر ہوئے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا نے امیر معاویہ کو فرمایا معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، پھر آپ نے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے، یعنی بالکل ساتھ۔ ترمذی میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں یوں دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی یعنی دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ علماء کرام فرماتے ہیں لوگ تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، کچھ وہ ہے جو خود ہدایت پر ہیں مگر دوسروں کو ہدایت دیتے نہیں ہیں۔ کتنے ایسے گمنام نیک بندے ہیں جنہوں نے خود کو مخلوق سے دور کر لیا ہے، غاروں میں رہ کر عبادت کرتے ہیں، یہ خود ہدایت پر ہیں مگر دوسروں کو ہدایت دیتے نہیں۔ نمبر دو، کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو تو ہدایت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، مگر خود ہدایت پر نہیں ہوتے، خود گناہ کرتے ہیں۔ اور نمبر تین، تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو خود بھی ہدایت پر ہیں، دوسروں کو بھی ہدایت دیتے ہیں، یہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ پیارے آقا نے امیر معاویہ کے متعلق یہی دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ پاک معاویہ کو سب سے افضل درجے میں رکھ۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ بندہ ہدایت یافتہ بھی ہو، دوسروں کو ہدایت دیتا بھی ہو، وہ یعنی خود نیک ہو، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہو، وہ دو طرح کے لوگوں سے افضل ہے۔ جو پہلے دو قسم کے لوگ ہوئے ان سے وہ افضل ہے، مگر اس بندے کا اپنا درجہ کیا ہے جو خود بھی ہدایت پر ہے اور دوسروں کو ہدایت دیتا بھی ہے، اس کی شان و عظمت کیا ہے؟ یہ بات شہزادہ رسول یعنی حضور غوث اعظم سے سیکھ لیتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ شخص اللہ پاک کی معرفت رکھنے والا ہے، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے، یہ اللہ پاک کی معرفت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنی آیات کا عالم بنایا ہے، اس کے دل میں نادر اور نایاب علم کے موتی رکھ دیے ہیں، یہ پسندیدہ بندہ ہے، یہ مقبول ہے۔ اللہ پاک نے اسے ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے اسے اپنے قرب میں ترقی عطا فرمائی ہے، علم کے لیے اس نے سینہ کھول دیا ہے، اسے نیکی کی دعوت دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا بنایا ہے۔ فرماتے ہیں غوث پاک ایسا بندہ جو خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، یہ انبیاء کرام کا سچا نائب ہے۔ ایسا بھائیو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں چند لفظوں کی دعا فرمائی حضور نبی کریم نے، اور انہی چند لفظوں میں کیسے کیسے فضائل مانگ لیے۔ یعنی یہ جو سارے فضائل ہم سنے ہیں یہ حضور نبی کریم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کے دل مانگے ہیں۔ باقی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے خصوصی اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اس حدیث پاک میں امیر معاویہ کے دو خصوصی اوصاف بیان کرتے ہوئے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا معاویہ بن ابی سفیان احلم امتی و اجودها، ہمارے اکرم فرمایا
کہ معاویہ بن ابو سفیان میری امت میں سب سے بڑھ کر حلم والے اور بہت سخی ہیں. یہ حضور نبی کریم نے حضرت معاویہ کی اوصاف بیان فرمائے ہیں. آئیے ان کی وضاحت سنتے ہیں. حلم اور سخاوت بہت فضائل ہیں. حلم والا بندہ اللہ پاک کا پسندیدہ ہے اور پیارا بندہ ہوتا ہے. فرشتے حلم والے کے مددگار ہوتے ہیں. حلم والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں. حلم والا آدمی بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزیں سنت انبیاء میں سے ہیں اور ان میں سے ایک حلم ہے. حضور نبی کریم نے فرمایا بے شک اللہ پاک حلم والے کو پسند فرماتا ہے. اور ایک دوسری بات یہ ہے روز قیامت کو پوچھنا کیا جائے گا. ایک اعلان کرے گا اہل فضل کہاں ہیں. یہ سن کر کچھ لوگ اٹھ کر جلدی سے جنت کی طرف بڑھ جائیں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے تم جلدی جنت کی طرف کیوں جا رہے ہو. وہ کہیں گے ہم ہی اہل فضل ہیں. فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے. وہ کہیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کرتے تھے, ہم سے برا رویہ اختیار کیا جاتا تھا تو ہم معاف کرتے تھے, اور جب ہم سے کوئی جہالت کا برتاؤ کرتا تھا تو ہم علم کا مظاہرہ کرتے تھے. یہ پیارا جو وصف ہے میرے معاویہ نے بیان کیا حلم. تو یہ حلم والے جو بندے ہیں یہ وہ بیان ہوئے کہ یہ جنت میں چلے جائیں گے. اور دوسرا جو وصف میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے سنتے ہیں. سخاوت یعنی یہی فرمایا میرے آقا نے کہ امیر معاویہ حلم والے اور سخاوت والے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی اعلیٰ ترین صفت ہے. آئیے سخاوت کے حوالے سے 5 احادیث سنتے ہیں. نمبر 1 میرے آقا نے فرمایا اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے. نمبر 2 میرے آقا نے فرمایا سخی کی غلطی سے درگزر کرو, کیونکہ جب وہ لغزش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یعنی اللہ پاک اس کا مددگار ہوتا ہے اور اسے ہلاکت میں پڑنے سے خلاصی عطا فرماتا ہے. نمبر 3 فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے, جنت سے قریب ہے, لوگوں سے قریب ہے, آگ سے دور ہے, اور کنجوس اللہ پاک سے دور ہے, جنت سے دور ہے, لوگوں سے دور ہے, آگ کے قریب ہے, اور جاہل سخی اللہ پاک کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے. نمبر 4 میرے آقا نے فرمایا اے انسان اگر تم بچا مال خرچ کر دو تو تمہارے لیے اچھا ہے, اور اگر اسے روک رکھو تو تمہارے لیے برا ہے, اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھ لو تو تم پر ملامت نہیں, اور دینے میں اپنے عیال سے ابتدا کرو, اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ جو ہم نے چوتھی حدیث پاک سنی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اپنی ضروریات سے بچا ہوا مال خیرات کر دینا خود تیرے لیے ہی مفید ہے کہ تو اس سے تیرے کوئی کام نہ رکے, اور تجھے دنیا اور آخرت میں بدلہ مل جائے گا. اور اسے روک رکھنا خود تیرے لیے ہی برا ہے, کیونکہ وہ چیز ضائع ہو جائے گی اور تو ثواب سے محروم ہو جائے گا. اسی لیے حکم ہے کہ نیا کپڑا پاؤ تو پرانا بیکار کپڑا خیرات کر دو, نیا جوتا رب کریم دے تو پرانا جوتا جو تمہاری ضرورت سے بچا ہے کسی فقیر کو دے دو کہ تمہارے گھر کا کوڑا نکل جائے گا اور اس کا بھلا ہو جائے گا. مزید فرماتے ہیں اس میں 2 حکم بیان ہوئے.
ایک یہ کہ جو مال اس وقت تو زائد ہے، کل ضرورت پیش آئے گی، اسے جمع رکھ لو۔ آج نبی صدقہ دے گا، کل خود بھیک نہ مانگو۔ اور دوسرا یہ کہ خیرات پہلے اپنے عزیز غریبوں کو دو، پھر اجنبیوں کو دو، کیونکہ عزیزوں کو دینے میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ میرے اسلام بھائیوں، ہم نے عظیم صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے پیارے پیارے اوصاف کریمہ سننے کی سعادت پائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں پر حریص تھے، بہت بڑے سخی تھے، نہایت بردبار تھے۔ آپ وہ ہیں کہ جن کو جبرائیل علیہ السلام نے بھی سلام کیا ہے۔ آپ کو اللہ پاک کے حبیب نے دعاؤں سے نوازا ہے، اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ اہل بیت کرام سے محبت کرنے والے اور خود اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کے محبوب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ